آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں نا، وہ واقعی کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں لگتا۔ بالکل۔ جو ہو رہا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ ایگزیکٹلی انسانوں نے نصف صدی کے طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر چاند کی جانب اڑان بھری ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہ وہ وہاں اتریں گے ہی نہیں۔ ہاں، مطلب یہ خلا نوار چاند پر لینڈ نہیں کریں گے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ناسا کے انٹرنل ڈیٹا، ایروسپیس امریکہ کی رپورٹس اور نئے اسپیس پالیسیز کا تجزیہ کریں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک ایسا مشن جس نے چاند کی سطح کو چھوا ہی نہیں، وہ مستقبل کی خلائی دوڑ کا سب سے اہم زینہ کیسے بن گیا۔ دیکھیں، یہ آرٹیمس 2 مشن نا، یہ کسی پرانے اپولو پروگرام کی کوئی جذباتی نقل نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اصل میں مارس تک پہنچنے کی تیاری ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ خلا پر معاشی اور جغرافیائی غلبہ پانے کی ایک بہت پیچیدہ بساط کا پہلا قدم ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس مشن کی اصل حقیقت ہے کیا، اور یہ 10 دن کا سفر دنیا کا مستقبل کیسے طے کرے گا؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ ضرور۔ اس مشن کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیاد دیکھنی ہوگی۔ اپولو مشنز جو تھے نا، وہ کولڈ وار کے دوران صرف ایک نظریاتی اور ٹیکنیکل برتری ثابت کرنے کی دوڑ تھی۔ وہاں پہنچو، جھنڈا گاڑو اور واپس آ جاؤ۔ ہاں، وہ ایک فلیگ پلانٹنگ ایکسرسائز تھی بس۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آرٹیمس 2 مکمل طور پر ایک نیا ماڈل ہے۔ یہ 10 دن پر محیط ایک ایسا مشن ہے جو اورائن اسپیس کرافٹ اور ناسا کے طاقتور ترین SLS راکٹ کے ذریعے روانہ ہوا ہے۔ اور ان کا جو عملہ ہے نا، ہاں، کریو بہت انٹرسٹنگ ہے اس بار۔ بالکل انتہائی سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ اس میں کمانڈر ریڈ وائسمین ہیں اور پائلٹ وکٹر گلوور ہیں، اور وکٹر گلوور چاند کے مشن پر جانے والے پہلے سیاہ فام خلانورد ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کے ساتھ کرسٹینا کاک بھی ہیں، رائٹ؟ ہاں، اور کرسٹینا کاک کے پاس کسی خاتون کی طویل ترین خلائی پرواز کا ریکارڈ بھی ہے، اور ان کے علاوہ کینیڈین خلانورد جیریمی ہینسن بھی شامل ہے اس ٹیم میں۔ صحیح۔ تو یہ چاروں چاند کی سطح سے تقریباً 8,000 کلومیٹر کے فاصلے سے گزریں گے، ہم، اور پھر چاند کے اس پار یعنی ڈارک سائڈ پر ہم، کوئی 4600 ناٹیکل مائلز دور ڈیپ سپیس میں جائیں گے۔ بالکل۔ یہ وہ فاصلہ ہے جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں گیا، اور وہاں سے پھر یہ زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ لیکن ایک منٹ، یہیں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو ظاہری طور پر بالکل غیر منطقی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایک خلائی جہاز اتنی لمبی مسافت طے کر رہا ہے اور وہ اس مقام تک جا رہا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا، تو پھر وہ چاند پر اتر کیوں نہیں رہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے اور کافی لاجک بھی ہے اس میں۔ خاص طور پر جب ہم پچھلی ٹیسٹ فلائٹ کو دیکھتے ہیں جو 2022 کا آرٹیمس 1 مشن تھا۔ وہ بغیر عملے کی پرواز تھی اور ظاہر کامیاب رہی، لیکن واپسی پر اورائن جہاز کی ہیٹ شیلڈ میں دراریں پڑ گئی تھی نا؟ ہاں، اور اس کا کچھ مٹیریل بھی غیر متوقع طور پہ جھڑ گیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور صرف یہی نہیں، زمین پر لانچنگ کے وقت موبائل لانچر کو بھی زبردست نقصان پہنچا تھا۔ تو اب جب ان مسائل کا مکمل حل کسی اور بغیر عملے کے ٹیسٹ فلائٹ سے ثابت نہیں کیا گیا، تو سیدھا 4 انسانوں کو اس جہاز میں بٹھا کر بھیج دینا کس حد تک دانش مندی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور سائنٹیفک سرکلز میں اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک بڑا خطرہ لگتا ہے، لیکن ناسا کی حکمت عملی یہاں اندھے اعتماد پر نہیں بلکہ کیلکولیٹڈ رسک پر مبنی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تو جو ہیٹ شیلڈ کا مسئلہ آرٹیمس 1 میں آیا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شیلڈ کا وہ مٹیریل جو رگڑ سے پیدا ہونے والی شدید حرارت کو جذب کر کے پگھلتا ہے، اس نے ویسا پرفارم نہیں کیا، اس میں دراریں پڑیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ناسا نے صرف مٹیریل پر انحصار نہیں کیا، تو انہوں نے اور کیا چینج کیا؟ انہوں نے واپسی کے زاویے کو ہی یعنی ری انٹری ٹریجیکٹری کو بدل دیا ہے۔ اس نئے زاویے کو سکپ ری انٹری کہا جاتا ہے۔ اسکپ ری انٹری، یعنی جیسے ہم بچپن میں جھیل کے پانی پر چپٹا پتھر اچھالتے تھے؟ ایگزیکٹ وہی مثال ہے۔ جہاز زمین کے ماحول میں داخل ہو کر ایک پتھر کی طرح دوبارہ تھوڑا سا اچھلے گا اور پھر دوبارہ داخل ہوگا۔ اس سے ہیٹ شیلڈ پر دباؤ اور حرارت کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، خطرہ کافی کم ہو جائے گا۔
اوہ واو، یہ تو واقعی بہت سمارٹ طریقہ ہے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا۔ لیکن پھر بھی انسانوں کو بھیجنے کی اس قدر جلدی کیا تھی؟ تھوڑا اور ٹائم لے لیتے۔ اس کی اصل وجہ لائف سپورٹ سسٹمز ہیں۔ جہاز کے اندر کا جو انوائرمنٹل کنٹرول ہے، آکسیجن کی فراہمی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی صفائی اور انسانی جسم سے خارج ہونے والی گیسز جیسے امونیا وغیرہ کو کنٹرول کرنا۔ صحیح، یہ سب پلاسٹک کے ڈمی خلاوردوں کے ساتھ تو ٹیسٹ نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں، انسانی میٹابولزم کی نقل ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ کیپسول 10 دن تک انسانوں کو زندہ اور صحت مند رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اسی لیے انہوں نے احتیاط کے طور پر فری ریٹرن ٹریجیکٹری کا استعمال کیا ہے۔ فری ریٹرن ٹریجیکٹری؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر راستے میں جہاز کا انجن مکمل طور پر فیل بھی ہو جائے نا، تب بھی چاند کی کشش ثقال یعنی گریوٹی ایک گولیل کی طرح اسے قدرتی طور پر زمین کی طرف واپس پھینک دے گی۔ آہا، تو انہیں واپسی کے لیے کسی ایکسٹرا انجن یا فیول کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک بہت اسٹرانگ بیک اپ پلان ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن بس خلا کے نظارے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جہاز اصل میں ڈیپ اسپیس میں ایک تیرتی ہوئی تجربہ گاہ یعنی فلوٹنگ لیب بن چکا ہے۔ بالکل، اور عملہ اپنے ساتھ کچھ انتہائی جدید تجربات لے کر گیا ہے، جن میں سب سے زیادہ چرچا جس پروجیکٹ کا ہے وہ ہے ایواتار پروجیکٹ۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ آرگن آن اے چپ ٹیکنالوجی ہے نا؟ لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے؟ ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو جیسی چیز کسی انسان کے بون میرو کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بائیو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے واقعی۔ یہ چپ مائکرو فلوئڈ ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہے۔ اس کے اندر انتہائی باریک نالیاں بنی ہوتی ہیں، تو روانگی سے پہلے خلانہ کے بون میرو کے اصلی خلیات نکال کر ان نالیوں میں رکھ دیے گئے۔ ویٹ، یعنی ان کے اپنے اصلی سیلز اسپیس میں ان کے ساتھ ہیں اس چپ میں؟ ہاں، اور ایک سسٹم کے تحت ان سیلز کو غذائی اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ اور بون میرو کو ہی اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ ہمارے امیون سسٹم کا مرکز ہے اور یہ ریڈیشن کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جہاز وین ایلن بیلٹ سے باہر جا رہا ہے تو نیچرلی یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ وین ایلن بیلٹ دراصل زمین کے گرد موجود ایک طاقتور مقناطیسی ڈھال ہے جو ہمارے سیارے کو سورج اور کائنات کی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی اسی ڈھال کے سائے میں رہتا ہے، لیکن آرٹمس 2 اس ڈھال کو پار کر کے ڈیپ اسپیس میں جا رہا ہے، جہاں ان خطرناک شعاؤں کا ڈائریکٹ نشانہ بننے کا خطرہ ہے۔ تو سائنٹسٹ ایسنشلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب انسانی سیل ڈیپ سپیس کی اس شدید تبکاری اور زیرو گریوٹی کا سامنا ایک ساتھ کرتا ہے تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح، اور وہ اس چپ کے ذریعے ان سیلز کو جسم سے باہر مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ صرف خلا تک محدود نہیں ہوگا۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ تبکاری سیلز کو کیسے تباہ کرتی ہے، تو زمین پر کینسر کے علاج، خصوصاً ریڈیو تھراپی، کو ہم بہت بہتر اور افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعی میڈیکل سائنس میں ایک عظیم انقلاب لا سکتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی صرف ان کے سیلز ہی نہیں بلکہ ان خلانہ واردوں کی اپنی فزیکل اور مینٹل سٹیٹ کو بھی تو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا وہاں۔ ہو بالکل، ARCHR اور سٹینڈرڈ میجرز نام کے پروجیکٹس ہیں وہاں۔ انہوں نے کلائیوں پر جدید آلات باندھے ہوئے ہیں جو ان کی نیند کی گہرائی، دل کی دھڑکن اور سٹریس کو مسلسل ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کے خون اور تھوک کے سیمپلز بھی جمع ہو رہے ہیں، رائٹ؟ ہاں، سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے۔ مطلب تصور کریں 4 بالغ افراد ایک ایسی جگہ میں بند ہے جس کی ٹوٹل سپیس 2 چھوٹی گاڑیوں کے برابر ہوگی۔ کوئی پرائیویسی نہیں ہے، باہر موت کا خطرہ ہے، ہر وقت سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، اور سنا ہے انہیں وہاں اسی تنگ جگہ میں روزانہ جم کی طرح ورک آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو انسانی برداشت کی انتہا ہے۔ دیکھیں، کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے جسم بہت تیزی سے کمزور ہوتا ہے۔ ہڈیاں کیلشیم کھونے لگتی ہیں، پٹھے سکڑنے لگتے ہیں۔ زمین پر تو ہم وزن اٹھا کر ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن وہاں ڈمبلز کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا وزن ہی نہیں ہوتا زیرو گریوٹی میں۔ ہاں، وہاں تو ہر چیز فلوٹ کرتی ہے۔ تو پھر وہ اسکواٹس اور ڈیڈ لفٹس کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے اورائن جہاز میں فلائی ویل نام کی ایک انوکھی مشین نصب کی گئی ہے۔ یہ مشین وزن کے بجائے
انرشیا یعنی جمود کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اس میں ایک بھاری پہیا تیزی سے گھومتا ہے۔ جب ایسٹروناٹ اس کی رسی کھینچتے ہیں تو پہیا اتنی ہی طاقت سے انہیں واپس کھینچتا ہے۔ اچھا، تو فورس کے تھرو وہ زیرو گریوٹی میں بھی ہیویلی ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ مارس تک کے طویل سفر کے لیے ان کی باڈی ایکٹیو رہے۔ ایگزیکٹلی اور یہیں سے وہ بیانیہ جنم لیتا ہے جو ناسا بار بار دہراتا ہے کہ چاند اصل میں مارس کے سفر کی تیاری کا ایک پروونگ گراؤنڈ ہے۔ لیکن دیکھیں، یہیں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بالکل سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ پروونگ گراؤنڈ والی دلیل مجھے کافی کمزور لگتی ہے۔ چاند اور مارس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ چاند پر تو کوئی فضا، کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، بالکل ویکیوم ہے، جبکہ مارس پر بھلے پتلی ہو لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی فضا موجود تو ہے۔ چاند کی گریوٹی زمین کا چھٹا حصہ ہے، مارس کی تیسرا حصہ ہے۔ اور ٹیمپریچر کا بھی بہت فرق ہے۔ ایگزیکٹلی، چاند پر درجہ حرارت -170 ڈگری سیلسیس سے لے کر +120 تک چلا جاتا ہے۔ تو جب لینڈنگ کے ڈائنامکس اور ماحول ہی الگ ہے تو ہم چاند پر اتر کر مارس پر اترنا کیسے سیکھ رہے ہیں؟ یہ پروونگ گراؤنڈ کیسے ہوا؟ بہت پوائنٹ کی بات کی آپ نے۔ ایروڈائنمکس اور پیراشوٹ لینڈنگ کے حوالے سے چاند واقعی مارس کی نقل نہیں کر سکتا، لیکن جب ناسا اسے پروونگ گراؤنڈ کہتا ہے نا تو ان کا اشارہ مشینز کی پائیداری اور لوکل ریسورسز کے استعمال کی طرف ہوتا ہے۔ مشینز کی پائیداری تھوڑا ایکسپلین کریں گے اسے؟ سب سے بڑا مسئلہ چاند کی مٹی ہے جسے ریگولف کہتے ہیں۔ زمین کی ریت ہوا اور پانی سے رگڑ کھا کر گول ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے، لیکن چاند پر ہوا پانی تو ہے نہیں۔ وہاں کی مٹی انتہائی باریک، کھردری اور پسے ہوئے شیشے کی طرح تیز دھار ہوتی ہے۔ اوہ، تو مطلب وہ مٹی اسپیس سوٹس اور مشینز کے اندر گھس کر انہیں خراب کر سکتی ہے؟ بالکل، وہ پرزوں کو جام کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم ایسا روور اور سوٹ بنا لیں جو چاند کے اس عذاب کو مہینوں تک جھیل جائے تو وہ مارس پر تو بآسانی کام کر لے گا۔ اچھا، یعنی یہ لینڈنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ مشینز کی سروائیول کا ایکسٹریم ٹیسٹ ہے۔ اور آپ نے لوکل ریسورسز کے استعمال کی بات کی تھی۔ ہاں، جسے ہم ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن یا ISRU کہتے ہیں۔ دیکھیں، مارس کا سفر مہینوں پر محیط ہے۔ راکٹ سائنس میں ایک بنیادی اصول ہے جسے راکٹ ایکویشن کہتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ وزن یا فیول زمین سے لے کر اڑیں گے، آپ کو اس وزن کو اٹھانے کے لیے اتنا ہی اضافی فیول چاہیے ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے واپسی کا سارا فیول اور پانی زمین سے ساتھ لے کر مارس تک جانا پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ امپاسبل اور معاشی طور پر انتہائی مہنگا۔ اسی لیے چاند وہ جگہ ہے جہاں ہم سیکھیں گے کہ دوسرے سیارے کی برف اور مٹی سے پانی اور آکسیجن کیسے نکالی جاتی ہے۔ چاند اصل میں مستقبل کے لیے ایک ڈیپ سپیس گیس سٹیشن بنے گا۔ ڈیپ سپیس گیس اسٹیشن، سو واٹ ڈز دس آل مین؟ جب بات گیس اسٹیشن، فیول اور پانی کی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ دوڑ اب صرف سائنس کی نہیں رہی، یہ وسائل پر قبضے کی اور ایک جیو پالیٹکس کی جنگ بن چکی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ اصل مقصد اب وہاں جھنڈا گاڑنا نہیں ہے، سب کی نظریں چاند کے قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول پر لگی ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہاں برف ہے، رائٹ؟ اور خلا میں برف کو تو نیا سونا کہا جا رہا ہے۔ بالکل، وہاں ایسے گہرے گھرے یا کریٹرز ہیں جہاں اربوں سالوں سے سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ ان انڈیپینڈنٹ سایوں میں برف کے وسیع ذخائر ہیں، اور خلا میں یہ برف صرف جمی ہوئی نمی نہیں ہے، اسے پگھلا کر پانی ملے گا، الیکٹرولسس سے توڑ کر آکسیجن بنے گی، اور سب سے بڑھ کر اسی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے راکٹ کا فیول بنے گا۔ ایگزیکٹلی، جس ملک یا کمپنی کا اس برف پر کنٹرول ہو گیا، وہ فیوچر کی $1 ٹریلین اسپیس اکانومی پر اکیلے راج کرے گا۔ تو اسی معاشی غلبے کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی طرح دنیا اب خلا میں بھی دو مختلف بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو امریکہ کے آرٹمس ایکارڈز ہیں جس میں اب تک 56 ملک شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس کا ظاہری مقصد تو ریسورسز کا ٹرانسپیرنٹ اور پرامن استعمال بتایا جاتا ہے، سیفٹی زونز بنانے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف چین اور رشیا کا بھی اپنا بلاک ہے نا، انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن یعنی ILRS۔ ہاں، جسے 17 کے قریب ممالک کی حمایت حاصل ہے، اور چین نے تو کلیئر اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ 2030 تک چاند کے ساؤتھ پول پر انسان بھیج کر وہاں بیس بنائے گا۔ یہ تو پراپر ایک نئی کولڈ وار لگ رہی ہے خلا میں۔ لیکن اس بار ایک نیا اور بہت پاورفل پلیئر بھی ہے گیم میں، پرائیویٹ سیکٹر۔
اب صرف حکومتیں نہیں ہیں، کمرشل کمپنیز بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں۔ اور یہ ایک گیم چینجر ہے۔ ماضی میں ناسا سب کچھ خود بناتا تھا، لیکن اب ناسا ایک اینکر ٹیننٹ یا بڑے کسٹمر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اسپیس ایکس کو ہی دیکھ لیں، جس نے حال ہی میں اپنے آئی پی او کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ یہ لوگ لینڈرز اور وہاں کا انفراسٹرکچر بنانے کے اربوں ڈالرز کے کانٹریکٹس لے چکے ہیں، اور انٹیوٹیو مشینز کمرشل کارگو بھیج رہی ہیں وہاں۔ ناسا اکیلے اس لونر اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے $20 بلین خرچ کر رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ وہاں بس پہنچنے کی نہیں ہے، بلکہ جنگ اس بات کی ہے کہ خلا میں مواصلات یعنی کمیونیکیشنز اور نیویگیشن کے اصول کون طے کرے گا۔ فرسٹ موور ایڈوانٹیج، سمپل۔ ایگزیکٹلی جیسے 19ویں صدی میں جس نے پہلی ریلوے لائن بچھائی، اس نے پٹری کی چوڑائی کا معیار طے کر دیا اور سب کو اسے ہی فالو کرنا پڑا۔ یا انٹرنیٹ کا شروعاتی دور لے لیں، جس نے پہلے پروٹوکولز بنائے وہی آج دنیا کا سٹینڈرڈ ہے۔ اور یہی چیز اب وہاں لونا نیٹ کے روپ میں ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ اور اس کی پرائیویٹ کمپنیز پہلے اپنا انٹرنیٹ اور نیویگیشن سسٹم اسٹیبلش کر لیتی ہیں تو وہی گلوبل سٹینڈرڈ بن جائے گا۔ لیکن اگر چائنا پہلے سیٹلائٹس بھیج کر آپریشن شروع کر دے تو باقی سب کو اس پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اور ساؤتھ پول پر ویسے بھی وہ چوٹیاں بہت محدود ہیں جہاں پانی بھی قریب ہو اور سورج کی روشنی بھی مسلسل آئے، جو سولر پینلز کے لیے لازمی ہے۔ تو جو پہلے اترے گا وہ اپنے آس پاس کے علاقہ تو بلاک کر لے گا نا۔ بالکل۔ اور چاند کا دوسرا حصہ، جسے فار سائڈ یا ڈارک سائڈ کہتے ہیں، وہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ وہ زمین کے ریڈیو نوائز سے بالکل محفوظ ہے۔ ریڈیو اسٹرانومی کے لیے وہ جگہ ایک انمول خزانہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدائی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس فار سائڈ کو سائنس کے لیے محفوظ رکھا جائے گا یا کامرس کے لیے، یہ بھی اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں پہلے اپنا بیس کون بناتا ہے۔ صحیح۔ آج آرٹیمس 2 جو ڈیٹا لا رہا ہے وہ دراصل ان مستقبل کی بستیوں کا ہی نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو واقعی اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اب اسپیس ایکسپلوریشن صرف سائنس فکشن کتابوں کا حصہ نہیں رہی۔ آج جو خلا نوار اس کیپسول میں بیٹھ کر تجربات کر رہے ہیں وہ انسانیت کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ہے جس پر آنے والی نسلوں کی معیشت کھڑی ہوگی۔ بلا شبہ۔ لیکن ان سب ترقیات کے درمیان انٹرنیشنل قوانین، کاغذی معاہدوں اور وہاں کے زمینی حقائق کے بیچ ایک بہت بڑا اور خطرناک خلا موجود ہے جس کا فی الحال کسی کے پاس ٹھیک سے حل نہیں۔ اور بالکل اسی نقطے پر میں آج کے اس تجزیے کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہوں گی جو سچ میں کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ دیکھیں، 1967 کی آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے مطابق کوئی بھی ملک چاند پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کاغذ پر تو چاند پوری انسانیت کا ہے۔ ہاں، لیگلی تو ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا گہرائی میں سوچئے، اگر مستقبل میں کوئی ایک ملک یا چند ممالک کا بلاک چاند کے واحد کمیونیکیشن نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہاں کے سب سے قیمتی پانی اور برف کے ذخائر پر صرف انہی کی مشینز اور مائننگ کمپنیز قابض ہیں، اور وہاں کی اسپیس ٹریفک کے رولز بھی وہی طے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا انہیں واقعی کسی جھنڈے کو گاڑنے یا کاغذی دعوے کی ضرورت بچتی ہے؟ یہ ایک واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم اس وقت سائنس اور ریسرچ کے خوبصورت لبادے میں چاند پر ایک نئے، خاموش اور غیر اعلانیہ قبضے کا آغاز دیکھ رہے ہیں، جسے روکنا اب شاید کسی کے بس میں نہیں؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔